بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے، جن کا نام خضر ہے۔ حضرت خضر کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آدم کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہو جانے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں سام، حام، یافس کی وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو لڑکوں نے کہا کہ زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا کوئی راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو عباس اور نام بلیہ تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی ہے سبز چیز۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ کتابوں میں حضرت خضر کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے کہ پھر اس سے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھا دیا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ چکے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایت کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے موجود ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کے سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ لہذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے ان سے مچھلی سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی، تو میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت خضر کو علم لدنی عطا کیا گیا تھا، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کے شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت الیاس کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق خضر علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ خضر علیہ السلام کا اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا ہے۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے رہتے ہیں۔